جب عورتوں کو حیض آتا ہے، مینسز آتے ہیں، تو ان پر روزہ رکھنا حرام ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے مینسز کی حالت میں روزے رکھنے کو حرام قرار دیا ہے، تو اس لیے روزہ نہیں رکھ سکتی۔ باقی یہ بہت اہم مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کیونکہ وہ گھر میں رہتی ہیں، سارے گھر والے ان کے سامنے ہوتے ہیں، گھر والے سحری بھی کرتے ہیں، افطاری بھی کرتے ہیں۔ بعض عورتوں کو جب حیض آتا ہے، جب ان سے کوئی سوال کرے کہ تمہیں روزہ ہے یا نہیں، تو وہ سیدھے سادے الفاظ میں کہتی ہیں ہمیں روزہ ہے، حالانکہ روزہ نہیں ہے۔ تو یہ کون سا ایک راستہ استعمال کیا جائے تاکہ یہ حیا کے اندر اندر جواب بھی مل جائے اور مقصد بھی حاصل ہو جائے؟ کیونکہ اگر ایک عورت صاف طور پر الفاظ میں کہتی ہے مجھے روزہ نہیں ہے، فلاں مسئلہ ہے، یہ حیا کے خلاف ہے، چاہے جو بھی گھر والے ہیں، حیا کے خلاف ہے، لا محالہ ایسے الفاظ تو استعمال نہیں کر سکتی، لیکن اس کے مخالف جو بات ہے تاکہ جواب بھی مل جائے اور حیا کا دائرہ بھی محفوظ رہے، تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ دینا چاہیے کہ جو بھی ایسے الفاظ جواب کے بنتے ہیں حیا کے دائرے میں، ایسے الفاظ استعمال کرنا کہ جواب بھی مل جائے اور حیا کا دائرہ بھی برقرار رہے، بات بھی ان کو سمجھ آ جائے اور جھوٹ بھی نہ ہو۔ ظاہری طور پر جو جھوٹ کہتے ہیں کہ ہمیں روزہ ہے، جھوٹ بھی نہ ہو، حیا کے دائرے میں رہتے ہو کہ ایسا جواب دیں، تو اس میں صحیح الفاظ وہ یہ ہیں، وہ یہ الفاظ استعمال کرے کہ ہم بھی تو آپ کی طرح سحری کرتی ہیں، یا ہم بھی تو آپ کی طرح افطاری کر رہی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ سحری کا لفظ بول کر ان کے ذہن میں یہی ہے کہ ان کو روزہ ہے، یا افطاری کے الفاظ بول کر کہ انہوں نے افطاری کی ہے، یا عورت کہے گی میں بھی آپ کے سامنے افطاری کرتی ہوں۔ تو لہٰذا یہ جب باتیں ہوں گی تو اس میں وہ جو مقصد ہے وہ بھی حاصل ہو جائے گا اور جھوٹ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے جھوٹ بھی نہیں بولنا، حیا کے دائرے میں ایسا جواب دینا ہے جو بات بھی مکمل ہو جائے اور جھوٹ کے زمرے میں وہ عورت نہ آئے۔ تو اس لیے جھوٹ بولیں گی تو نقصان ہے، ٹھیک ہے، روزہ نہیں ہے۔ اگر سیدھے سادے الفاظ میں کہیں گے ہمیں روزہ نہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اور اگر سیدھی بات کہتی ہیں کہ فلاں مسئلے کی وجہ سے ہمیں روزہ نہیں ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، حیا کے خلاف بات ہے۔ لیکن اگر ایسے الفاظ جو بھی استعمال کیے جائیں تاکہ مقصد بھی حاصل ہو جائے اور جھوٹ بھی نہ ہو، مجھے یقین ہے میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔